وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى آخر الرواية. جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، جو عرش عظیم پر مستوی ہے، جس کا علم، اس کی قدرت اور مدد ہر جگہ ہے. پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، یقیناً یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ ہمیں سدھرنے، سنورنے، اپنے آپ کو نکھارنے، اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے یہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں برکتیں نصیب فرمائیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس کی قدر اور منزلت کو جانتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے پیاروں، یقیناً ہماری اس زندگی میں اس سال، اس ماہ مبارک جو ماہ غفران ہے، یہ جو اللہ کا مہمان ہے ہمارے درمیان آیا اور جس کے 2 دہائی نکل گئے، اور پھر اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم کون سی رات میں بھائی؟ 23ویں شب، دوسری تاخرات، مطلب 22 روزے مکمل ہو گئے، 23ویں رات میں ہم داخل ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. میرے بھائی، یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ نے یہ رمضان مبارک کا مبارک سنہرا موقع عطا فرمایا، ورنہ اگر ہم پیچھے تھوڑا سا مڑ کر دیکھیں تو کتنے ایسے ہمارے بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جو پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کر صلاۃ تراویح میں ہوا کرتے تھے، قیام اللیل میں ہوا کرتے تھے، فرض نمازوں میں ہوا کرتے تھے، سحر اور افطار میں ہوا کرتے تھے. وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ منو مٹی کے نیچے مدفون ہیں. دعا کیجیے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے. لیکن جہاں پر ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، وہیں پر ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے بڑی بدنصیبی کا موقع ہے. یہ اتنا سنہرا گولڈن چانس ملنے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو سدھارنے کے بجائے
اپنی ظاہری پوشاک کو بنانے، شکل و صورت کو سنوارنے اور عید کی تیاریوں میں کھانے کھجانے کے چکر میں پورے بازار کو رونق بخشے ہوئے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت سے سرفراز فرمائے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں کوئی ایسا ایک ٹرننگ پوائنٹ لائے جس کی وجہ سے وہ بھی پابند شرع بن جائیں، دین کے پابند بن جائیں اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج جس موضوع کے تحت ہمیں بات کرنی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، اور اس مناسبت سے میں نے اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے پورا خطبہ مسنہ پڑھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کبھی آپ لوگوں کو خطاب کرنا ہوتا تو آپ پورا خطبہ حاجہ جو خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں یا خطبہ نکاح میں آپ سنتے ہیں، عام طور پر یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ کیا خطبہ نکاح کی محفل ہے، کیا یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں؟ بس صرف وہ النکاح من سنتی یہ حدیث پڑھنا باقی رہتا ہے یا ایجاب و قبول باقی رہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مصنون خطبہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب کبھی خطبہ فرماتے تو یہ پورا پڑھتے۔ آپ دیکھیے، اگر میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے پر غور کریں تو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اور پھر کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، ونستعینہ، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ہم روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، حتیٰ کہ جنازے کی نماز میں بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کے راستے پر چلنے کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث بڑوں کو نہیں مانتے ہیں، ہم جتنا بڑوں کو مانتے ہیں شاید ہی کوئی بڑوں کو مانے۔ یہ الگ بات ہے، سال میں ایک دفعہ بڑوں کی عید نہیں کرتے جس کو مردوں کی عید کہا جاتا ہے، وہ بڑوں کی عید سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو انعام کیا ہے، جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو خوش ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ صدیقین، شہداء، صالحین۔ میرے پیاروں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، ہمارے ان بڑوں کے راستے پر نہ چلانا جو تیری بندگی نہیں کی ہے، جو تیرے غیظ و غضب کا شکار ہوئے، جن پر تیری لعنتیں ہوئی، جن پر تیری پٹکار ہوئی، جن پر تیرے عذابات آئے، اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ علماء اور مفسرین کہتے ہیں اس آیت کے اندر منہج بتایا گیا، ہمیں کن لوگوں کے راستے پر چلنا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اللہ جن سے خوش ہوا ہے، اللہ جن سے راضی ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں دیکھیے، اللہ نے ہر انسان کو 3 طرح کا نفس دیا ہے، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ اب نفس مطمئنہ جیسے سورہ فجر کی آخری آیتیں دیکھیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ علماء مفسرین کہتے ہیں انسان کی وفات سے پہلے یا پھر جب دوبارہ اٹھایا جائے گا اس وقت اللہ کے فرشتے کہیں گے اے نفس مطمئنہ، اے وہ انسان مرد و عورت جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر گزری ہے، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی تابعداری میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، رسول کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے جس کی زندگی گزری ہے، اس نفس سے کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو راضی برضا ہو کر خوشی خوشی تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو یہ خطاب عطا فرمائے، آمین بولو یا رب، آمین۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تم میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنی سعادت کی بات ہوگی اگر کوئی دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہم کو کوئی کارڈ دے دے یا پھر فون پر بولے کہ آپ آ جاؤ اندر، کتنا خوشی خوشی بھاگے بھاگے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے بھائیوں پر رحم فرمائے۔ لیکن کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی یہ اہل توحید کے لیے، موحدین کے لیے، ان مومنین کے لیے جن کی زندگی میں ایمان اور تقویٰ ہے، جن کی زندگی میں اللہ کی پہچان ہے، رسول کی معرفت ہے، اور جن کی زندگی میں اللہ سے مدد مانگنے کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی ہر جمعہ جب بھی خطبہ دیتے تو کہتے نحمدہ ونستعینہ، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
ونستغفره، ہم اسی سے مغفرت چاہتے ہیں. معافی دینے والا کون؟ اللہ. پھر ونتوب الیہ، ہم اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ علیہ السلام دن اور رات میں 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں. میں اپنی زندگی میں، آپ ہر بھائی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم کتنی دفعہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. بعض دفعہ تو انسان کی جھٹائیت یہاں تک آ جاتی ہے، کہتا ہے ارے میں غلطی کیا کیا، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں نماز پڑھوں. بعض بدبخت مسلمان ایسے بھی ہیں، یہ کہتے ہیں ارے روزہ نماز وہ کرے جو غلطی کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، ہم کیا پاپ کریں. ہمارا دل تو بالکل صاف ہے، جبکہ اس کے دل میں سب سے زیادہ گندگی اور سب سے زیادہ میل اس انسان کے دل میں ہوتا ہے جو معاشرے میں یہ بولتا ہے ارے بھائی میں کس کا برا نہیں کرتا، میں کسی کا برا نہیں چاہتا. وَنَتُوبُ إِلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہمارے شر کے، ہمارے نفس کے شر سے. پھر وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہمارے اعمال جو بد ہیں اس سے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جو آپ کا آخری خطبہ تھا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے بعد بھی آپ نے خطبے دیے مدینے میں، لیکن الگ الگ روایتیں الگ الگ مقامات سے ہم کو ملتی ہیں. لیکن عرفہ کے میدان میں آپ نے جو خطاب کیا تھا، آپ نے لوگوں سے، جس وقت آپ کے سامنے 1 لاکھ سے زیادہ کا بڑا مجموعہ تھا، اور ایسے موقع پر آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں تم میری بات کو سنو، یا ایھا الناس اسمعوا، لوگوں تم میری بات کو غور سے سنو. اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عام ھذا، اس مقام پر شاید میں اس کے بعد تم سے ملاقات نہ کر پاؤں. سیدھے سیدھے اللہ کے نبی علیہ السلام اشارہ دے دی. اور جس وقت سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس وقت سارے لوگ خوشی منا رہے تھے. ایک دفعہ ایک کنارے میں بیٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے. لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا، ارے دیکھو بوڑھے آدمی کو کیا ہو گیا. اتنی بڑی خوشی کی بات ہے جس وقت لوگ فوج در فوج، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہوں گے. يدخلون في دين الله افواجا، فوج در فوج، جماعت در جماعت، ٹیم در ٹیم لوگ آئیں گے، ایمان لائیں گے. اتنا خوشی کا موقع ہے، خوشیاں منانے کا موقع ہے. اور ایسے موقع پر ابو بکر نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم دیا ہے. مطلب یہ کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اگر ہم اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہم کو کیا کہتے ہیں؟ گستاخ رسول. اور قرآن مجید کی آیتیں اور احادیث نبویہ جس میں بے تحاشا کئی ایک مقامات پر اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رخصت ہونے والے ہیں، رخصت ہوئے اور آپ کی وفات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مسئلے کو لے کر آج لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارے بہت سارے بھائی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ حاضر ہیں، آپ ناظر ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیں اجتماع کے طور پر جو درود پڑھا جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے جھوم کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آمد ہو رہا ہے، آپ کی آمد ہو رہی ہے. اور پھر وہ تو بولتے ہیں نا، رسول کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا، بڑے زور سے نعرہ لگاتے ہیں. اور یہ بات پر میں اکثر بولتا ہوں کہ کہتے ہیں کچھ لوگ رگ رگ میں ہے نبی نبی، پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی، نبی کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا فرمان سنتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں. ماشاءاللہ. کہتے ہیں آپ جو بول رہے ہیں بالکل صحیح ہے، لیکن ہمارے خاندان والے نہیں مانتے. آپ جو بول رہے ہیں نا وہ ہوں گا حدیث میں، لیکن ہمارے امام صاحب ایسا نہیں بولے. مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کے نام پر مر مٹنے کی بات کرتے ہیں، خون کی ندیاں بہانے کی بات کرتے ہیں. ارے یارو آپ ذرا غور تو کرو، جو لوگ صبح شام نبی کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر نبی کے نام پر جینے اور مرنے کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی غیر اسلام کے خلاف کوئی ایک بات بولتا ہے، نبی آقا علیہ السلام کے تعلق سے کوئی کارٹون بناتا ہے، روڈ پر لوگ نکل جاتے ہیں، خون کی ندیاں بہانے کی بات کرتے ہیں. اور صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیتے دیتے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گستاخی کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کی دھجیاں اڑاتے ہیں. اور اس وقت ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ میں مسلمان ہوں. اگر میں یہ کیا، اگر میں ایسا کام کیا،
ایسی بدماشی کیا، بدفعلی کیا، بد کرداری کیا، لین دین میں جھول کیا، لوگوں کو دھوکہ کیا، فراڈ کیا، تو لوگ بولیں گے مسلمان آدمی ہے. مسلمان بدنام ہوں گے تو اسلام بدنام ہوگا. اسلام قرآن اور سنت سے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے کہاں بات پہنچ رہی. کاش آج ہمارا ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان ماں، بہن، بہو، بیٹی اگر یہ سوچ کر چلتے کہ میں مسلمان ہوں، میرے سے اسلام پر، اہل اسلام پر، قرآن اور سنت پر کوئی حرف نہ آنے پائے، اگر یہ سوچے ہوتے تو آج ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہوتا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا لوگوں اس کے بعد میری ملاقات ہوگی نہیں، تم غور سے میری بات کو سنو. اس کے بعد آپ نے کچھ ارشادات فرمائے، اس میں چند گزارشات، چند پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اپنی بات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. آپ علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کیا، یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم. لوگوں تمہارا مال، تمہاری عزتیں اور پھر تمہارا خون تم پر حرام ہے. مسلمانوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارا مال، تمہاری عزتیں، تمہارا خون تم پر حرام ہے. کیسے؟ کہ حرمت یومکم ھذا. کس دن خطبہ دیے تھے؟ عرفہ کے دن. عرفہ کے دن لا تعداد لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے. اور عرفہ کے دن کی مغفرت، سبحان اللہ، حاجی کے لیے روزہ، غیر حاجی کے لیے عرفہ کا مقام وقوف عرفہ، اور غیر حاجی کے لیے روزہ. وہ مبارک دن، وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی، آپ کے سسر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا عمر اگر تمہارے پاس جو آیت نازل ہوئی ہے نا، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی، ہمارے پاس وہ آیت ہوتی تو ہم نازل ہونے والے دن کو عید کا دن مناتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ کون سی بات ہے؟ وہ آیت سورہ مائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کہ ارے یہ تو ہمارے عرفہ کے دن کی بات ہے، اور یہ عرفہ کا دن بہت مبارک دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا وزن، اس کی قیمتیں لاجواب ہے، اور اس دن اللہ کی مغفرتیں لا تعداد اور بے مثال ہے، اور یہ دن ہمارے پاس عید سے زیادہ کا دن. سبحان اللہ. میرے بھائیوں دیکھیے، میں آپ کو یہ بات بولنا چاہ رہا ہوں، ایک یہودی ہے، اسلام دشمن ہے، لیکن اس بات کو جانتا ہے کہ یہ آیت کب کہاں نازل ہوئی، لیکن ہمارے بھائیوں کو اس سے معرفت نہیں. تو دیکھیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آج کا جو دن ہے عرفہ کا دن، کہ حرمت یومکم، آج کے دن کی جو عزت اور احترام ہے، اور اسی طریقے سے فی شہرکم ھذا، کون سا شہر؟ مکہ مکرمہ. اور پھر آپ نے کہا فی شہرکم ھذا، اس مبارک مہینے میں، کون سا مہینہ؟ ذی الحج کا مہینہ. فی بلدکم ھذا، اس مہینے کی اور پھر اس مقام کی، اور آج عرفہ کے دن کی جو عزت اللہ کے پاس ہے، جو احترام ہے، ویسے ہی اللہ کے پاس ایک مسلمان کے مال کا، ایک مسلمان کے خون کا اور مسلمان کی عزت کا احترام ہوئی ہے. بول دیا قوال بولنے والا کہ ساری دنیا کعبہ کے پاس جھک رہی ہے اور کعبہ میرے سرکار کے پاس جھک رہا ہے بول کر بولتا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ دیکھیے یہ بڑے بدتمیز لوگ ہیں. لیکن یہاں پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی کیا کریں؟ اللہ کے پاس عرفہ کے دن کی جو عزت ہے، اللہ کے پاس کعبے کی جو عزت ہے، اللہ کے پاس جو اس شہر جو ہمارے ذی الحج ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین کے پاس حرمت والا ہے ایک مسلمان کا خون. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال نہیں کھا سکتا بغیر اجازت کے ناحق، اور اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا کھلواڑ نہیں کر سکتا. اگر ہم رک کر بات کریں تو اسی پر ہماری بات ختم ہو جائے گی. لیکن آپ غور کریں، آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، ہماری جماعت جمعیت کے اندر، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مراکز میں، ہمارے محلے اور ہماری بستیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں عزتوں کی جگہ کو چاک کیا جاتا ہے. ذری ذری بات کو لے کر، معمولی سی بات کر، بس ان کا مان، ان کا سمان نہیں ہوا، ان کی عزت افزائی نہیں ہوئی، ان کی شال پوشی، ان کی گل پوشی نہیں ہوئی، شادی بیاہ میں بلایا گیا، اب اس کے بعد دیکھو ان کے ساتھ ہم کیسا کھلواڑ کرتے ہیں، ہم ان کو بھری محفل میں بے عزت کرتے ہیں. میرے دوستوں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں.
اگر آپ کسی ایک ایمان والے کی عزت کی چادر کو تار تار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور دنیا میں اور آخرت میں اس آدمی کی عزت کو تار تار کرے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کے عیب کو دنیا میں چھپاتا ہے، من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی عیبوں کو، اس کی غلطیوں کو قیامت کے دن چھپائے۔ اگر واقعی مجھے کسی کی غلطی، کسی کی خامی معلوم ہوئی ہے، میرا اخلاقی فرض ہے، یہ میرا سنت کا طریقہ ہے کہ میں اس کو انفراد میں اکیلی میں جاؤں، اکیلے میں ملوں اور پھر اس سے کہوں کہ بھائی آپ نے یہ جو کام کیا ہے سنت کے خلاف ہے، شرع کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی جو مثال ہے، اگلی فرمودات میں بات آ رہی ہے، یا ایھا الناس انما المؤمنون اخوہ، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں مومن بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ ہر گھر میں آئینہ ہوتا تھا لیکن ہر ہاتھ میں آئینہ ہوا کرتا ہے، جب بھی ضرورت پڑتی ہے لوگ اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں، لیکن بھائی آئینے کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ ہم کو بتاتا ہے آپ کی پیشانی پر کچھ لگا ہے، آپ کی دانت پر کچھ لگا ہے، آپ اس کو پونچھ لیتے ہیں، صاف کرتے ہیں، یا آئینہ غلطی بتا رہا ہے آئینے کو پھوڑ دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ جی آئینہ پھوڑ دیتے ہیں یا گھر سے آئینے کو نکال دیتے ہیں، یہ میری غلطی کو بتا رہا ہے، میرے عیب کو بتا رہا ہے، کیا کریں گے؟ ہم اپنے عیب کو، اپنی خامی کو درست کر لیتے ہیں۔ بس یہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر اس کی کمزوری بتاتا ہے، غلطی کی طرف نشاندہی کرتا ہے، بڑے شکر گزار بنے، اس کے احسان مند رہے کہ آپ کو غلطی سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے آپ کو وہ ہوشیار کر رہا ہے۔ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والا کام ہے، لیکن ہمارے پاس تو قصہ ایسا ہے جو ہمارے سامنے تعریف کرتا ہے، ہم اس کو چائے بھی پلاتے ہیں، حریص بھی کھلاتے ہیں، تہری بریانی بھی کھلاتے ہیں، آرڈر پر آرڈر، دعوت پر دعوت دیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی ہماری غلطی ہمارے سامنے آ کر بولتا ہے، جب معلوم سب تمہارا کچھ معلوم ہے کیا؟ یہ شریعت والا طریقہ نہیں ہے۔ اصلاح کرنے کے واسطے ہم ایک مومن آدمی بنے۔ مومن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آئینے سے مثال دی۔ آئینہ جب مجھے بتایا آپ کے چہرے پر یہ لگا ہے، میں ہٹ جانے کے بعد اگر ارشاد بھائی وہاں آئے تو یہ نہیں بولے گا کہ آپ سے پہلے ارشاد صاحب آئے تھے، آپ سے پہلے جبار صاحب آئے تھے، ان کے چہرے پر یہ داغ لگا تھا، بتاتا ہے نا؟ ہے نا بتاتا؟ نہیں بتاتا۔ بس یہ مزاج رکھے، اگر مجھے کسی ایک مسلمان بھائی کی خامی، غلطی معلوم ہوئی تو ایک کان سے دو کان سے دکان نہ لگائیں۔ یہی ہوتا ہے، ارے آپ کو معلوم، اچھا سنا میں، ارے تمہارے سے پہلے مجھے معلوم، آپ انہوں جائیں گے ان کو، ارے معلوم تمہارے کو ایسا ہوا، ان کا بچہ فیل ہو گیا نا، لاکھوں روپے لگا، ارے بھائی یقیناً نہیں پڑھا ہوگا، فیل ہو گیا۔ کسی کے بچے کی، کسی کے بچے کی، کسی کے ہڈیوں کی بڑی فکر ہم کو رہتی ہے، لوگوں کے دکان و مکان کی بڑی فکر رہتی ہے کہ فلاں کے گھر میں ایسا ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلیں، لوگوں کا احترام کریں۔ کیوں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ خود کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو تکریم سے نوازا، اکرام سے نوازا، احترام سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ جب حضرت انسان کی عزت کیا ہے، حضرت انسان کی عزت کیا ہے، تو میں اور آپ اس کھیت کی مولی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو بے عزت کریں۔ اور اتنی بات یاد رکھیں، عزت دینے والا اللہ، ذلیل کرنے والا اللہ، لیکن ہم وہ سبب نہ بنے۔ تو پہلا پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ تھا کہ لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں اللہ کے پاس آج کے دن عرفہ کے دن کی طرح محبوب اور محترم ہے، اس شہر کی طرح، اس مہینے کی طرح محترم ہے۔ اگر ہم کعبہ کی عزت کرنے والے ہیں، عرفہ کی عزت کرنے والے ہیں، اور ذی الحج کی احترام کرنے والے ہیں، تو یقیناً ہم ایک مسلمان بھائی کا احترام کرنا سیکھیں، اور اگر ہم مسلمان بھائی کا احترام کریں گے وہ بھی ہم کو احترام کرے گا۔ اور احترام اور عزت کرنے کے آداب اور طریقے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ کیا بتایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، لوگوں تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا،
لوگوں تم صاحب ایمان نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں. کیا بڑی محبت ہے. آج ہم ایک سب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, باہر نکلنے کے بعد ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں, ایک دوسرے کی چادر کو پھاڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں, ٹیم بن رہے ہیں. اللہ المستعان. یہ کیسا ہے؟ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائے رکھے, بس ہاتھ ملا رہے. اس سے بڑا نفاق کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا نفاق کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ بول رہے ہیں کہ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائے رکھیے, ہاتھ ملا رہے ہیں, لیکن دل میں اتنا ہے, اتنا کچرا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے, اور لوگوں کے سامنے گلے شکوے کرنا, ان کے عیب بیان کرنا, ان کی غلطیوں کو, ان کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے اچھالنا. یہ شرعی طریقہ نہیں ہے, یہ غیر شرعی طریقہ ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہ ایک پیغام تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وان كل شيء من امر الجاهليه موضوع تحت قدم هاتين. لوگوں خبردار سنو, زمانے جاہلیت کا ہر معاملہ میرے ان دو پیروں کے نیچے میں روند رہا ہوں. آج کے دن جاہلیت کی جتنے رسمیں تھے, جتنی خرافات تھے, جتنے جاہلیت کے کام تھے, وہ سارے کاموں کو میں اپنے ان دو پیروں کے درمیان رکھ کر روند رہا ہوں. دماء الجاہلیت موضوع, اور جاہلیت کے جو خون خرابے تھے, جو بدلے کا انتقام تھا, اس کو بھی میں پیروں کے تلے روند رہا ہوں. وَأَوَّلُ دَمِ أَزْعَمُ دَمِ ابن ربیعہ بن الحارث. سب سے پہلا میرے خاندان کے ربیعہ بن حارث کا جو خون تھا اس کو میں معاف کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جو خون تھا, جو بدلے کا انتقام تھا, جس پر قصاص تھا, اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون میں معاف کروں. اللہ المستعان. پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ. جاہلیت کا جتنا سود ہے نا, وہ سب میں اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں. وَأَوَّلُ رِبَا أَزْعَفِ رِبَانِ. اور وہ سب سے ربا جو چکر بٹی جس کو بولتے ہیں, مٹی پر مٹی, آپ انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ انٹرسٹ. مطلب جب ڈبل ہوتا نا, ماشاء اللہ. آپ کو پتا ہے بیٹا, ایسا لگ رہا ہے آپ بہت بڑے کاروباری آدمی بولیں گے آپ. ماشاء اللہ, اللہ برکت دے آپ کے علم میں. جیسے آپ دنیا کے علم میں ترقی کر رہے ہیں, اللہ آپ کے دین کے علم میں بھی ترقی عطا فرمائے. نمبر پڑھتے جناب. ماشاء اللہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت کا جو سودی نظام تھا, اس سودی نظام کو اپنے پیروں تلے روندا, اور آپ نے کہا سب سے پہلے ربا عباس بن عبد المطلب. میرے چاچا عباس بن عبد المطلب کو جتنا سود آنا ہے نا, وہ سب آج میں اپنے پیر کے نیچے رون دے رہا ہوں. میرے بھائیوں, رک کر ذرا بات کریں. سود یہ بہت بڑا جرم ہے. سود اتنا مہلک مرض ہے, اتنا بھیانک عمل ہے. اگر کوئی آدمی اس نظام سے جڑ رہا ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے فَأْذَنُوا حَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے. کس کے اندر اتنی ہمت اور جرأت آ گئی جو جانتے بوجھتے سودی نظام سے جوڑتے ہیں. اور سودی نظام صرف بینکوں تک محدود نہیں رہا, وہ ہمارے ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا. بس EMI پر ایک آدمی کی تنخواہ 10 سے 12 ہزار روپے ہوتی ہے, 70 سے 80 ہزار روپے کا اسمارٹ فون ہاتھ میں پکڑتا ہے. کہاں سے آیا؟ ارے نہیں, وہ EMI پر لیے تھے. اللہ المستعان. گھر ایک معمولی آدمی, مزدور آدمی ہوتا ہے, گھر کے اندر 56 انچ کی LED رکھتا ہے. کیسے لیے؟ وہ EMI پر لیے تھے ہم لوگ. اور آج سودی نظام صرف مردوں تک نہیں, عورتوں میں بھی گھس گیا. وہ شیخ اللہ بینک بولتے ہیں, یہاں پر کیا بولتے ہیں, سندھیکیٹ. جو عورتیں بیٹھ کر جمع ہوتی ہیں, ایک غیر محرم آدمی آتا ہے, بیٹھ کر ان کو لیکچر دیتا ہے, پھر مہینہ ہر ہفتے, مہینہ 15 دن میں لوگ پیسے جماتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مطلب پورا معلوم. اگر آپ معاشرے سے دیکھ کر معلوم کیے تو اچھی بات ہے. اگر اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے واسطے آج فیصلہ کر جائیں, آج فیصلہ کر جائیں. جتنی ساری چیزیں, اگر ہمارے گھر میں کچھ چیز ہے بیچ دیں, اللہ کے واسطے بیچ دیں, اس کو ختم کر دیں. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے آخری خطبے میں اس سودی نظام کو پیروں تلے روندا تھا, اور آج اپنے گلے میں لگایا, اپنے سینوں سے لگایا, اپنے جیبوں میں, اپنے دکان کے غلوں میں فائنانس کی ڈائریاں رکھتے ہیں,
اور پھر شکایت کرتے لوگ کاروبار میں برکت ہی نہیں ہے مول صاحب. کہاں سے برکت ہے گی بھیا؟ آپ کے غلے میں فائننس کی ڈیریاں رکھی ہوئی ہیں, جو روزانہ آپ کی دکان پر دن دناتے ہوئے ایک فائننسر آتا ہے اور آپ سے پیسہ لے کر جائے اور اپنی بیوی بچوں کا آپ دینے کے لیے سوچتے ہیں, لیکن روزانہ 1000 2000 5000 جو آپ دے رہے ہیں. اور پھر اللہ معاف فرمائے, یہ لوگ دلیر تو نہیں بول سکتے, ٹھیک بول سکتے ہیں, دلیر وہ آدمی بول سکتے ہیں جو بہادر ہوتا ہے, لیکن ایک پھٹتا نہیں دوسرا لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ پہلے کو اس لیے پھیر رہے کہ دوسرا اٹھائے. 50,000 لاکھ دے دے تو پھر 5 لاکھ سنکشن ہو رہا ہے, یہ دے دیں گے کہاں سے تو 50 لاکھ لیں گے. اب آپ بولیں گے شیخ آپ کو کیسے معلوم اتنا سو؟ میں معاشرے میں رہتا ہوں, میں بھی. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سودی نظام سے بچائے. میں بات عورتوں کی کر رہا تھا. عورتیں سنگوں میں جا کر بیٹھ کر لیتے ہیں. وہ مرد کی کیسی غیرت بولے یا بے غیرتی بولے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو بھیج رہا ہے, شوہر اپنی بیوی کو, بھائی اپنی بہن کو بھیج کر ایک غیر محرم آدمی بیٹھتا ہے اور وہاں پر سنگ میں بیٹھ کر جا. اللہ مستعان. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیوس پر جنت حرام ہے. دیوس وہ آدمی جو اپنی ماں بہن بہو بیٹی کی بے غیرتی کو دیکھے اور پھر اس کو دیکھ کر لڑنا. ارے زمانے کے سب عورتیں جا رہے ہیں, کہتے کیا ہوتا, ایسے بولتے لوگ, جا رہے ہیں نامی لوگ کہتے کیا ہوتا ہے, ایک بار جا رہے ہیں پھر اگلے بار ہے, اگلے بار آنے سے پہلے پھر نظام بدلتا. وہ بچے جو ہے چھوٹی ٹی وی میں دیکھنا پسند نہیں کرے, ذرا بڑی ٹی وی LED مانگ رہے ہیں, اب اس کے لیے پھر دوبارہ لیں گے. اللہ المستعان. میرے ماؤں بہنوں, آج ایک پیغام لے کر جائیں, اور میری اگلی پچھلی باتیں اگر کچھ یاد ہیں نہ رہے لیکن یہ پیغام ضرور لے جائیں. ہماری مائیں بہنیں اگر چاہیں تو اپنے باپ بھائی بیٹے کو سودی نظام سے بچا سکتے ہیں. اگر یہ ہمارے چھوٹے بچے, اگر یہ وہ نوجوان جو روزی پر نہیں لگے ہیں, برسر روزگار نہیں ہے, کاروبار پر نہیں ہے, اگر یہ چاہیں تو اپنے بڑوں کو سودی نظام سے بچا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اب رمضان کی عید آ گئی, عید کا معاملہ ہے, ایک آدمی کماتا ہے, 4 آدمی کھانے والے ہوتے ہیں. اب 4 آدمیوں کے لیے کپڑے لانا ہوتا ہے. اگر گھر کی بیٹی, گھر کی بہو, گھر کی ماں, گھر کی بیوی اگر یہ بولے تم کیا کرتے نہیں معلوم, مجھے حلیمہ کا ڈریس چاہیے, مرتا کیا نہ کرتا, بیچارے کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے نہیں, گھر کے سارے افراد کو اتنی معیاری اسٹینڈرڈ ڈریسنگ کرے, شاپنگ کرائے, کیا کرے گا بھائی, وہ کیا کرے گا؟ جی بولو بولو, ماشاء اللہ. کیا نام بیٹا تمہارا؟ سید زین اللہ, ماشاء اللہ. اللہ کو خوب کامیابی دے بیٹا. آدمی آمین بولو بھائی. صاحب بچے کچھ آمین بولے, ہمارے کیا بھی نہیں ملتا, ایسی بات ہے کیا؟ آپ ان کو آمین بولیں گے تو اللہ کا فرشتہ آپ کو بھی آمین بولے گا انشاءاللہ. بیچارہ مجبور ہو کر سودی نظام سے پھر جڑے گا, آپ کو شاپنگ کرائے گا. آپ عید کی مست تیاری کیے, دودھ خرمے کی تیاری کیے, گھر کے پردے لائے, جو چیزیں لانا تھا. عید کی نماز کو آپ پہن کر جا رہے. میں آپ سے ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں, اگر میں انہی کپڑوں پر عیدگاہ میں اگر پہنچا, عید کے خطیب صاحب تمہارے کپڑے پرانے, تم باہر جاؤ, بیچتے کیا مجھے؟ کپڑے صاف ستھرے پاکیزہ پہننا ہے. اگر نیا کپڑا ضرور ہے تو ضرور پہنے. کہنے والوں نے کہا تھا سلف صالح میں, لیس العید لمن لبس الجدید. اس آدمی کی عید نہیں, وہ آدمی یعنی عید اس آدمی کے لیے نہیں جو نیا کپڑا پہنے. انما العید لمن خاف الوعید. عید تو اس آدمی کی ہے, عید تو اس آدمی کی ہے جس نے اللہ سے ڈرا, اللہ کا تقوی اختیار کیا. روزوں کی فرضیت کا اعلان اللہ نے کیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو متقی بنانا چاہتا ہے, اور ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں, نمازی پڑھ رہے ہیں, سودی نظام سے جڑے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں, زیور پہن رہے ہیں, بنگڑی چوڑی خرید رہے ہیں, میچنگ کے لیے رات رات بازاروں میں جا رہے ہیں. اللہ ہماری ماں بہنوں کو, وہ مائیں بہنیں جو آج مسجد میں ہے یا اس مسجد میں اور پھر جتنی مسجد میں ہیں, وہ مائیں بہنیں
بڑی سعادت مند ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، شب قدر کی تلاش میں موجود ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جائز مراد اللہ ان کی پوری فرمائے، اللہ ان کی زندگیوں میں کامیابی عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ پیغام یہ لے جائیں کہ سود سے نہ بچیں، سود سے بچیں اور پھر بچائیں. بچے، نوجوان، مائیں، بہنیں، بہو، بیٹیاں اپنے گھر کے بڑے سے بولے ابو، بھیا ہمارے پاس جو کپڑے مجھ سے پر عید کر لیں گے. آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ خوب جم کر عبادت کیجئے، آپ چاہیے تراویح پڑھیے، آپ قیام اللیل پر جائیے، آپ شب قدر کی تلاش کے لیے آپ ضرور مسجد جائیے، آپ اللہ کی عبادت کیجئے، بے فکر ہو کر عبادت کیجئے. لیکن معاملہ تو بالکل الٹا ہے. ہر عید پر نیا جوڑا چاہیے، ہر عید پر ہی نہیں. اگر گھر کے کسی ماموں کے، خالہ کے بیٹے کا ولیمہ ہے، کسی کا انگیجمنٹ ہے، کسی کا رسم ہے، اگر آدمی اپنی گھر والی کو، بہو بیٹی کو بولتے ہیں وہاں دعوت میں جانا ہے، تو عورت کا صرف ایک ہی جواب آتا ہے. کیا جواب؟ کپڑے ہونا. تمہارے بھی معلوم ہے کیا پہن کر جانا، کپڑے سے نہیں ہے. جبکہ پوری الماری بھری ہوتی ہے، الماری پوری بھری ہوتی ہے، پھر بھی یہ جواب ہوتا ہے کون سے کپڑے میں؟ کپڑے نہیں میرے پاس. اللہ المستعان. میری ماں بہنوں، اپنے بھائیوں پر، اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے مرد پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے ذمہ داروں پر رحم کرو اور پھر ان کو اس بات کا حوصلہ دو کہ ہم ایمان والے ہیں. ہم عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیوں کو جانتے ہیں، ہم عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیوں کو جانتے ہیں. ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنی ایک بیٹی کو آواز دیتے، 2 مرتبہ آواز دی، تیسری مرتبہ پر خود ان کی اہلیہ آئی. جی فرمائیں کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آپ کا آواز نہیں دیا، میں نے بیٹی کو بلایا. کہا کہ نہیں، وہ تمہاری بیٹی جو ہے اپنے کپڑے پر پیوند لگا رہی ہے، جو پہنے ہوئے کپڑے پر وہ کپڑا بوسیدہ ہو گیا، پھٹ گیا ہے، اس کپڑے کو پیوند لگا. وقت کے خلیفہ ہے، اس بیٹی کے پاس ایک سے زائد کپڑا نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا شکر ہم جتنا بھی بجا رہا ہے کم ہے. ہمارے پاس کئی جوڑے ہیں، ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے گھر والے 1 سے 4، 8، 10 جوڑوں کا انتظام کیا. پھر بھی ہم اگر یہ کہتے ہیں عید کے موقع پر، اگر ہم یہ کہتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر کیا پہنوں، تو ہم سے زیادہ ناشکر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزاری والی زندگی عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر آگے خطاب کیا، یا ایھا الناس ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی ارضکم ھذہ ابدا. لوگوں، شیطان مایوس ہو چکا ہے تمہارے اس شہر میں، تمہاری اس زمین پر. سبحان اللہ، وہ مقدس زمین ہے جہاں پر شرک نہیں ہوگا. اس سے شیطان کو تو مایوسی ہوئی ہے کہ اب یہاں پر یہ لوگ شرک نہیں کریں گے. لیکن آگے ایک بات آپ نے کہا، وَلَكِنَّهُ أَن يُطِيعَ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ. لیکن تمہارے دوسرے معاملات میں، تمہاری دوسری باتوں میں، تمہارے زندگی کے دوسرے کاموں میں تم کو گناہ پر ابھارے گا. مما تحقرون من اعمالکم، تمہیں کھڈے میں ڈالے گا. فاحذروا علی دینکم، لوگوں تم اپنے دین کی حفاظت کرو، تم اپنے معاملات کی حفاظت کرو، تمہارے لین دین کی حفاظت کرو. عام طور پر یہی ہوتا نا، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم مزار نہیں جاتے، نظر و نیاز نہیں کر رہے، ہم 11ویں 6ٹھی چہلم نہیں کر رہے. لیکن ہمارے معاملات پر جائزہ لیں، ہمارے کام کاروبار پر جائزہ لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مقدس زمین کے بارے میں کہا تھا کہ وہاں پر شرک نہیں ہوگا، لیکن معاملات میں شیطان تم کو بہکائے گا. لیکن ایسے ہی ہو رہا نا، یہی تو دھوکہ دے رہا ہے شیطان ہم کو. ارے موبائل دے، من قال لا الہ الا اللہ. بالکل صحیح بات ہے میرے بھائی، جس کسی نے ایمان و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا، پڑھا، وہ جنت میں جائے گا. اللہ سے دعا کیجئے ایمان والی زندگی اللہ ہم کو عطا فرمائے، ایمان والی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، مزید آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، ایھا الناس، لوگوں، انما النساء عوان عندکم. لوگوں، عورتیں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، عورتیں اللہ کی تمہارے پاس امانت ہے. اخذتموہن بامانت اللہ، اور تم نے اللہ تعالیٰ کی امانت کو پکڑا ہے. فاستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور تم اللہ کے کلمے کے ذریعے سے تم نے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے. یعنی مرد جو شوہر ہے ان سے خطاب ہے
کہ تم اللہ سے ڈرو. فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, تم اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ لے کر, جس کا حوالہ دے کر تم نے رشتہ داریوں کو جوڑی ہے. لیکن آج رشتہ داریاں دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی. آج چھوٹی چھوٹی بات پر میاں بیوی کا مسئلہ, اور خاص طور پر شہروں میں ہفتہ اتوار کو آپ دیکھ لیں پولیس اسٹیشن اور مکہ میں بھرے رہتے ہیں. وہاں پر مسلمان عورتیں ایک مسلمان عورت مسلمان مرد کے خلاف, ایک مسلمان مرد ایک مسلمان عورت کے خلاف اتنی ساری رپورٹنگ کراتا ہے. وہاں پر بیٹھا ہوا آفیسر سر جوڑ کر بولتا ہے کیا تو بھی مسئلہ ہے بھائی ان لوگوں کا, اللہ المستعان. جبکہ مسلمان مردوں کو مسلمان عورتوں کے حقوق بتائے گئے, مسلمان عورتوں کو مسلمان مردوں کے حقوق بتائے گئے کہ مرد عورت کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے, عورت کو مرد کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے. یہ ساری تعلیمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو پیغام دیا, کہا کہ لوگوں وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ, تمہارے اوپر ان کی ذمہ داریاں, ان کا کھانا کپڑا ساری عزت و آبرو کی حفاظت تمہارے اوپر ہے. اور اسی طرح وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ, اور پھر یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بستر پر اس آدمی کو, اس انسان کو آنے ہرگز نہ دے جس سے وہ آدمی ناپسند کرتا ہو. یعنی جہاں پر مردوں کو دینی تعلیمات کی فرمانے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ملے ہیں, وہیں پر عورتوں کو کچھ خصوصی خطابات ملے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے, اپنے شوہر کی بات کو مان لیتی ہے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے, تو اس مبارک بابرکت خاتون سے کہا جائے گا کہ جنت کے تم جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. اور یہ خطاب ایسا پیشلی خصوصی خطاب مرد سے نہیں کیا گیا, لیکن عورت ان 4 کاموں کو بجا لانا ہے. رمضان کے روزے رکھنا ہے, 5 وقت نمازیں پڑھنا, اور اپنے شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت, اور پھر شوہر وَتَعَتْ بَعْلَهُنَّ, شوہر کی اطاعت و فرما برداری, شوہر کی اطاعت و فرما برداری. اگر کوئی خاتون اپنے میکے سے ٹیوشن لیتی ہے تو اتنی بات یاد رکھ لیں, طلاق اور خلع کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے. جو بھی معاملہ ہے گھر ہی کے اندر سمجھنا, اس کو صلح اور اس کو آسانی کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کریں. بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی جو فرامین ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس مرد پر جو اپنی بیڈ روم کی باتیں اپنے دوستوں میں شیئر کرتا ہے. اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو عورت اپنے بیڈ روم کی باتیں اپنی سہیلیوں میں شیئر کرتے ہیں. اب یہاں پر سہیلیوں میں شیئر ہوتی ہیں, میکے میں شیئر ہوتی ہیں. لڑکا اپنے خاندان والوں میں بولتا ہے, اپنے دوستوں میں بولتا ہے, اور لڑکی اپنے میکے میں اپنی سہیلیوں میں شیئر کرتے ہیں. اب یہاں سے بے حیائی داخل ہو رہی ہے. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جاتے ہوئے دندناتے ہوئے, ہم میرا اپنا گھر ہے, میں کیسے جاؤں گا, آرام اور اطمینان سے جاؤں گا. لیکن شریعت کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے ہوئے, اتباع نہیں کرتے. شریعت کی تعلیم کیا ہے بھائی, ہم گھر میں جاتے ہوئے سلام کریں. کہاں کرتے ہیں ہم سلام؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو سلام کرتا ہے؟ کوئی سسر اپنے داماد کو سلام کرتا ہے؟ کوئی ساس اپنی بہو کو سلام کرتی ہے؟ کوئی ننند اپنی بھاوج کو سلام کرتی ہے؟ نہیں نہ کرتے ہیں. یہ عہدے ہیں, فیملی کے اندر بتا رہا ہوں, یہ مان سمان ہے کہ ہمیشہ بھاوج ہی ننند کو سلام کرو, ہمیشہ بہو ساس کو. کیا ساس یہ نہیں چاہتی کہ بہو سلامت رہے؟ اگر بہو کا اگر برا ہوتا ہے تو پریشان کون ہوگا؟ پریشان کون ہوگا؟ پریشان کون ہوگا؟ بیٹا پریشان ہوگا. ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی داماد خوش رہے. دیکھیے ذرا سوچنے کا انتر. اگر کوئی داماد جی امی جی ابو جی اگر کرتا ہے تو سسرال میں اس داماد کی بڑی کیا ہوتی ہے, پذیرائی ہوتی ہے, تعریفیں ہوتی ہیں. داماد تو ہیرا ہیرا ہے بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اگر وہی ہمارا بیٹا ایسی حرکت اپنے سسرال میں کرتا ہے تو چولوں کا غلام ہے بولتے ہیں. کتنا انتر ہے. اگر ہماری بیٹی کا شوہر ہماری بات مانتا ہے تو ہمارا داماد کیا ہے؟ ہیرا ہے.
اگر وہی ہمارا بیٹا اپنی بیوی کے ماں باپ کو اگر عزت احترام کرتا ہے، جی امی جی ابو بولتا ہے، تو وہاں پر وہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ سوچنے کے مزاج کو بدل لیں، شرعی تعلیمات کا احترام. ہم جہاں سوچ رہے ہیں کہ سامنے والے ہماری عزت کریں، ہم بھی ان کی عزت کریں، ہم بھی ان کا احترام کریں. بھائیو بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مردوں کو عورتوں کے حقوق بتائے، عورتوں کو مردوں کے حقوق بتائے، اور پھر ہر بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بالمعروف عاشروہن بالمعروف. قرآن کہتا ہے اگر تم اپنے عورتوں کے ساتھ رہنا اطمینان اور سکون کے ساتھ احسن طریقے سے، اگر نہیں تسریحم باحسان، ان کو چھوڑ دو آسانی کے ساتھ، معروف طریقہ. اور ہر بار اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں الا هل بلغت، کیا یہ بات میں تم کو پہنچایا؟ لوگوں نے کہا قد بلغت وادیت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے ہر بات آپ کو ہم نے پہنچائی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم اشہد، جتنی باتیں میں بتایا ہر بات پر وہ ذکر نہیں کیا میں، ہر بات پر آپ پوچھتے کیا میں نے تم کو بات نہیں بتایا؟ لوگ کہتے کیوں نہیں اللہ کے نبی آپ نے بتا دیا. قد بلغت وادیت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے پورا پیغام پہنچا دیا، پوری بات آپ نے پہنچا دی. اب جو بدعتی ہیں، جو ثواب سمجھ کر رہے ہیں، ارے یہ کرے تو کیا ہوتا بھائی، ثوابش نہ ہے. اگر آپ دین میں ثواب کا کام سمجھ کر رہے ہیں تو یہی بدعت ہے. اور بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ، علماء محققین سلف صالحین نے یہ بیان دیا ہے، بدعتی یہ سمجھتا ہے، خاص طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ ویراها حسنہ، جس کسی نے دین اسلام میں نیا کام شروع کیا اور یہ سوچتا ہے کہ اچھا کام ہی نہ کر رہا ہوں، غریب بچوں کو نہ کھانا کھلا رہے ہیں، معصوم بچوں کو دستر بچھا رہے ہیں، یہ سارے ثواب کا دستر لگ رہا ہے، کبھی جو ہے آیت کریمہ کا دستر لگ رہا ہے، کبھی ختم قرآن کا دستر لگ رہا ہے، نہ جانے کھانے کے نام پر بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، اچھا کام ہی نہ ہو رہا. بھائی میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے وَيَرَا حَسَنًا، وہ اچھا کام کر رہا ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں غزام ان محمد خان فی الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی اس بات کا الزام لگا رہا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پیغام کو پہنچانے میں خیانت کی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچانے کے بعد ہر بار آپ نے پوچھا کیا میں آپ کو بات پیغام پہنچایا؟ لوگوں نے کہا قد بلغت وادیت، اللہ کے نبی آپ نے پہنچایا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام ٹائم ختم ہوتا ہے، ایھا الناس ان اللہ قد قسم لکل وارث نصیبہ من المیراث. لوگوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ تقسیم کیا ہے وارثین کے لیے ان کے حصے. میں مرا تو میرے جائیداد میں، میری ملکیت میں کن کو کتنا ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، کوئی وارث ہے تو اس کے لیے وصیت جائز نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ بڑی دقیق باتیں بیان کی، لیکن اتنا ایک پیغام یہ لے کر جائے وراثت پر کون عمل کر رہے ہیں؟ آج طبقہ بول کر ہم کچھ اپنی بہن کو دے دیتے ہیں بس، اور بہنیں بھی ماشاءاللہ بڑی فراق دل، بڑی پیاری بہنیں ہوتی ہیں، اپنے بھائیوں پر بڑا رحم کرتے ہیں. نہیں، انہوں ان کی زندگی میں خوش رہے تو بس، ہمیں اب کبھی ہم ان کے گھر گئے چولی بنگڑی کرے تو بس، خالی ایک دو عزت دے کو بات کرے تو بس، جو بھی ہمارے بھائیاں کو رندے رکھ لیتے. جبکہ وراثت کے اندر جیسے لڑکے کو 2 حصے ہیں، لڑکی کو 1 حصہ ہے. باضابطہ محاسبے کے ساتھ، حساب کے ساتھ میراث پر کون عمل کر رہے ہیں؟ بھائی اللہ ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے. اس سلسلے میں ہم نیکیوں کے اندر، دینداری کے اندر، نماز روزے اور پھر دوسرے عبادات کے اندر بڑے فعال ہیں، بڑے سرگرم ہیں. جب وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو ہم بالکل
ٹھنڈے آئس کے ٹکڑے ہیں. نہیں ایسا پہلے سے چلتے آ رہا نا, کچھ تو بھی دے دیں گے ہماری بہن کو. ختم. اللہ المستعان. اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے واسطے ایسا ہرگز نہ کریں. جو جس کو حق ملتا ہے ان کو دے دیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ایھا الناس قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ و سنتی. لوگوں, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہیں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, دین کا مسئلہ اگر تمہیں شرع صدر نہیں ہوتا ہے, تو تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے, اللہ کے رسول کی طرف لوٹنا ہے. اللہ کی طرف لوٹنے سے مراد قرآن مجید کی طرف اور پھر اللہ کے نبی کی طرف لوٹنا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. لوگوں, تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی عزت کروایا لوگوں سے, ایمان والوں نے کہا کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. اگر تمہاری آواز جیسے تم آپس میں پکارتے ہو, بنو تمیم کا قبیلہ آیا تھا, دوپہر کا وقت تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے. اس وقت آ کر ان لوگوں نے یہ کہا تھا, یا محمد اخرج الینا, اے محمد آئیے, آپ ہم سے آپ بات کرنا ہے, ہم کو آپ سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, آپ آئیے. یہ چیز, یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہے. فوراً اللہ نے کہا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. لوگوں, تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بند نہ کرو. اور فوراً سوال یہ ہوگا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے, تو پھر اس آیت پر کیسے عمل ہوگا؟ کیسے ہوگا بھائی؟ ہاں سید صاحب, اس آیت پر کیسے عمل ہوگا؟ ماشاءاللہ پہنچ رہے ہو, اللہ آپ کے لیے برکت دے. جب حدیث آتی ہے, آپ جو بول رہے ہیں نا مولا صاحب, ہے ہوں گا حدیث میں ایسا, حدیث میں ایسا ہوں گا, لیکن ہمارے گھر والے نہیں مانتے. یہ جو ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنا ہوا, نبی کے فرمان پر اپنے فرمان کو, نبی کے فرمان پر کسی پیر مرید امام اولیاء کے فرمان کو اونچا رکھنا اور نبی کے فرمان کو نظر انداز کرنا. اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ قرآن میں کہتا ہے, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے اعمال ضائع اور اکارت ہو جائیں گے, تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا, غیر شعوری طور پر. اور آج اسمارٹ فون استعمال کرنے والے یہ چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ارے کیا ہوا رے بھائی, میرا نمبر نہیں ہے تیرے پاس. ارے نہیں رے, کیا ہوا کہ 1-2 دن پہلے پورے نمبر ڈیلیٹ ہو گئے. کیسے؟ کوئی شیطان آ کے ڈیلیٹ کیا, کیا ہوا پتہ نہیں, سیٹنگ میں کیا ہوا. یعنی آج کے زمانے میں یہ فارمیٹ اور ڈیلیٹ کا جو فنٹا ہے بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ ہے. اور ہمارے باپ دادا جو پچھلے لوگ تھے, بڑے پیارے لوگ تھے, بڑے آسان, جو بھی قرآن اور سنت کے نام پر جو بھی بات سنتے فوراً عمل کرتے, فوراً وہ آمنا وصدقنا کہتے. اللہ نے کہا, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہم نے ہر انسان کے گردن میں, ہر انسان کے پاس ایک سی پی, ایک کارڈ رکھا ہے. أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ, بطاقہ رکھا ہے. اور وہ کارڈ, یہ میموری کے سسٹم کو آج اچھی طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں. ایک میموری کارڈ میں ہزاروں چیزیں آپ سیو اور محفوظ کر رہے ہیں. ویسے ہی ہماری زندگی کا ڈاٹا اللہ رب العالمین کے پاس سیف ہے, ضائع ہونے والا نہیں ہے. تو اس دن, جس دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا, اس دن کی تیاری کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تم میں سے ہر ایک آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے, یہ جائزہ لینا چاہیے کہ تم کل آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے. میرے بھائیوں, اس دن کی تیاری کرنے کے لیے, اور پھر ہمارے بابا آدم جس جنت سے نکالے گئے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے, اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس کتاب کو پانے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہر چھوٹی بڑی تعلیم، ہر چھوٹی بڑی سنت کو اپنی زندگی میں داخل کر ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت اپنے آپ کو مکمل اسلام میں داخل کر ایسا نہیں کہ میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا تو یعنی جو مجھے اچھا لگا دین کے نام پر، شریعت کے نام پر میں اس کو اختیار کر رہا ہوں، اور جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، یا پھر میرے کاروبار کے خلاف جا رہا ہے، وہ کوئی دینی مسئلہ میرے خاندان کے خلاف جا رہا ہے، ہماری بات کے خلاف، ہماری آن، ہماری شان، ہماری بات کے خلاف جا رہا ہے، اس سنت کو یا پھر قرآنی تعلیمات کو اگر ہم نظر انداز کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے اس حکم کو سن لیں جو سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ ہوشیار رہیں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زندگی میں فتنہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو ان کی زندگی میں کوئی بڑی آزمائش آئے. میرے دوستو، آج ہماری زندگیوں میں صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بڑی آزمائش ہیں، بڑے امتحانات ہیں، بڑے نقصانات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا کو یاد. ایک دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. کب پڑھنے کی دعا بھائی؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. تو دیکھیے یہ اتنی پیاری دعا ہے، لوگ باباؤں کے پاس جا کر بندیشیں کراتے ہیں، مارک دلا کر لاتے ہیں، پوری سیفٹی میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا وہ سیفٹی میں رہتے ہیں؟ لیکن یہ ایک دعا کا ترجمہ سن لیں اور اپنی بات ہم ختم کر دیں گے. کیا دعا؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہ میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں، اللہ میں تجھ سے سکون چاہتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں دنیا میں آخرت میں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، عافیت چاہتا ہوں، فی دینی و دنیایا، میرے دین کے مسئلے میں، میرے دنیا کے مسئلے میں، و اہلی و مالی، میرے گھر والوں کے مسئلے میں، میرے مال کے مسئلے میں. کون سی چیز چھوٹ رہی بھائی؟ اللہم استر عوراتی، اللہ میری عورت یعنی میری چھپنے کی جو چیز ہے، جو میرے پردہ ڈالنے کی چیز ہے، اس پر تو پردہ ڈال دے. اللہ جس کی غلطی پر پردہ ڈالے، کوئی اس کے پردے کو ہٹا سکتا ہے؟ کوئی ہٹا سکتا ہے؟ نہیں بھائی. اللہم استر عوراتی، اللہ میرے پردہ پوشی کی چیزوں کو تو پردہ ڈال دے. وآمن روعاتی، اللہ میرے خوف کو اطمینان میں بدل دے. اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ میرے سامنے سے میری حفاظت فرما، ومن خلفی، میرے پیچھے سے، وعن یمینی وعن شمالی، میرے دائیں جانب سے، میرے بائیں جانب سے، ومن فوقی، میرے اوپر سے، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہیں اچانک نیچے سے میں ہلاک کر دیا جاؤں. کون سا حصہ بچا بھائی؟ بچا کوئی حصہ؟ اللہ تو میری حفاظت کر، سامنے سے، پیچھے سے، رائٹ لیفٹ سے، اوپر سے، نیچے سے. اللہ المستعان. میرے دوستوں، آج یہ بھی پیغام لے کر جائیں، ضرور اس دعا کو یاد کریں گے انشاءاللہ اور روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہیں سنی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرما. اللہ ہمارے درمیان جو بھی بھائی بہن پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما. جو بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرما. اللہ ہم سب کی نمازوں کو، روزوں کو، صدقات و خیرات کو، یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ جس محبت اور خلوص سے ہم اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اسی محبت اور خلوص سے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما. اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما. ریاکاری اور دکھاوے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے معاشرے کے اندر جو مسلمان بھائی دین بیزار ہیں، جو بہنیں دین سے دور ہیں، اللہ ان سب کو دین سے قریب فرما. اللہ ان سب کو شرع کا پابند بنا. اللہ ہمارے درمیان جو مسلمان بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، امتحانات دے چکے ہیں، یا جو بچے امتحانات دے رہے ہیں، اللہ ان سب بچوں کو، بچیوں کو اونچی اور معیاری کامیابی عطا فرما. جو مسلمان بچے اور بچیاں بن بیاہی کے ہیں،
اللہ ان سب کو نیک جوڑوں کا تو انتظام فرما. اللہ جو مسلمان بھائی بہنیں جو دین کے کاموں میں اپنی کمائی کا حصہ لگاتے ہیں اللہ اس کو قبول فرما. اللہ جو مسجد مدرسہ مراکز جو بھی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان سب کی خدمات کو قبول فرما. اللہ ان سب کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرما. اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے حق میں اور ہماری اولاد کو ہمارے حق میں نجات کا ذریعہ بنا. اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی مارے پیٹے جا رہے ہیں اللہ ان سب کی تو کفالت فرما. اللہ ان سب کی تو حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کا سچا داعی دین کا صحیح معنوں میں عمل کرنے والا عامل بالقرآن و سنہ بنا. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.